بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون دعوت والارشاد کا سبق نمبر 52 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے تحریک مجاہدین کا پس منظر، تحریک مجاہدین کا آغاز اور نصب العین۔ جس طرح گزشتہ اسباق میں ہم نے دیگر دعوتی اور احیائی تحریکوں کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی، اسی طرح تحریک مجاہدین بھی ایک دعوتی و اصلاحی تحریک ہے جس نے جو ہے وہ بہت ہی معاشرے پر گہرا اثر مرتب کیا ہے۔ اس لیے آج کے سبق میں ہم تحریک مجاہدین کے پس منظر، آغاز اور نصب العین کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تحریک مجاہدین کا پس منظر جو کچھ اس طرح سے ہے کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تحریک تھی، تحریک تجدید و احیاء دین، اس نے مغل بادشاہوں کو گمراہی کے روش سے اور معاندانہ روش سے جب ہٹایا اور اسلام کے لیے ان کی تائید اور معاونت حاصل کی، اسلام کے اندر جو جاہلیت کی باتیں شامل ہو گئی تھی ان کو ناکام کیا، ان کا خاتمہ کیا، اسلام کا پاکیزہ چہرہ قرآن و سنت کی روشنی میں آئینے میں نکھار کر جو ہے وہ مسلم معاشرے کے سامنے پیش کر دیا، مسلم معاشرے کے سامنے رکھ دیا۔ یعنی تحریک تجدید و احیاء دین نے جو مغلوں کی گمراہیاں تھیں ان کا قلع کما کر دیا، اور معاشرے کے اندر جو بے دینی پھیل رہی تھی اور اس کے مقابلے میں شاعر اسلامی جو ہے وہ ماند پڑ گئے تھے، ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ واضح کیا اور جو ہے وہ قرآن و سنت کے آئینے میں نکھار کر معاشرے کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک تجدید و احیاء دین سے جو اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے وہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے تک تھے۔ یعنی مغل بادشاہ جو اورنگزیب عالمگیر تھا، وہاں تک تو ان کی تحریک تجدید و احیاء دین کے اثرات پوری طرح تھے، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ گزر گیا تو اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا اور تیزی کے ساتھ بکھرنے لگا۔ جو اورنگزیب عالمگیر کی لائی ہوئی اصلاحات تھیں، جو اس نے جو ہے وہ نظام کے لیے، مملکت کے نظام میں اسلامی نظام کو داخل کرنے کے لیے کی تھی، ان کی حفاظت اور نافذ کرنے والی قوت انتشار کا شکار ہو گئی، کیونکہ حکومت خود جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، اس کا شرازہ، اس کی اجتماعیت جو ہے وہ بکھرنے لگی، تو ان کی جو لائی ہوئی اصلاحات تھیں وہ بھی جو ہے وہ ان کی تنفیذ بھی مشکل میں پڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے جو جانشین تھے، جو اس کے بعد تخت پر بیٹھے، وہ نالائق، کمزور اور بے صلاحیت افراد تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے سلطنت کی باغ دور نکلنے لگی۔ اس کی وجہ عیاشی اور آرام طلبی تھی ان کی، اس وجہ سے وہ نالائق تھے، کمزور تھے، عیاشی میں پڑے ہوئے تھے، آرام طلب تھے، اور اس مرض کی وجہ سے جو سلطنت کی باغ دور ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، نکلنے لگی۔ اسی دور میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم اور مصلحانہ جد و جہد سے مجاہدانہ کوشش کی، اور جو ہے وہ اس کے مغل سلطنت کا جو شرازہ بکھر رہا تھا اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور پھر جو ہے وہ جہاد کی تحریک نمودار ہوئی، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ملت اسلامیہ کا اجتماعی ضمیر یہ جانتا ہے کہ جہاد ہی کی برکت سے جو ہے وہ مسلم معاشرے کو بچایا جا سکتا ہے۔ جہاد ہی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جو کہ ملت کی بقا کا ذریعہ ہے، یہ ملت اسلامیہ کا اجتماعی ضمیر جانتا ہے، اس لیے جو ہے وہ تحریک مجاہدین وجود میں آئی۔ اس تحریک کا جو مقصد ہے وہ ایک طرف سلطنت کو جہاد کے ذوق شہادت سے زندگی عطا کرنا تھا، تو دوسری طرف مملکت کی باغ دور جفاکش مجاہدین کے ہاتھ میں دینا تھا۔ یعنی کہ یہ جو تحریک شروع ہوئی، چونکہ مغل سلطنت کا شرازہ بکھر رہا تھا، تو ایک مقصد تو اسلامی سلطنت کو جہاد کے ذوق شہادت سے زندگی عطا کرنا تھا، یعنی کہ
جہاد کے ذریعے سے شوق شہادت پیدا کر کے جو اسلامی سلطنت کا ایک بکھرا ہوا شہزادہ تھا اور وہ مرجایا ہوا تھا، اس کے اندر زندگی ڈالنا تھا، تو دوسری طرف مملکت کی باغ دور جفاکش مجاہدین کے ہاتھ میں دینا مقصود تھا، یعنی کہ تاکہ یہ جو مملکت کی باغ دور ہے مجاہدین کے ہاتھوں میں آ جائے گی تو اس سے جو ہے وہ مملکت مضبوط ہو جائے گی۔ یہ تحریک اس وقت وجود میں آئی جب پنجاب اور سرحد کے مسلمان سکھوں کی ظالمانہ دسترس میں تھے، یعنی کہ جو ہے وہ پنجاب میں اور سرحد میں، جس کو بھی کے پی کے کہا جاتا ہے، وہاں پر جو سکھ آباد تھے ان سکھوں کی حکومت تھی، چونکہ تو مسلمان وہاں پر جو رہ رہے تھے ان پر جو ہے وہ سکھ ظلم ڈھایا کرتے تھے، تو ایک وجہ اس کے تحریک مجاہدین کے وجود میں آنے کی یہ بھی بنی۔ اور یہ تحریک اس وقت اٹھی جب مسلم دنیا ذوق کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، مسلم دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ اب مسلم جو ہے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا، اگرچہ اس زمانے میں مرہٹوں کو جو ہے وہ شکست ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں اور عظیم شان فتح مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا قابل شخص نہیں تھا جو اس فتح سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کے ثمرات کو سمیٹ سکے۔ لیکن چونکہ اجتماعی ضمیر ملت اسلامیہ کا یہ جو ہے وہ کروٹ لیتا ہے اور جہاد ہی جو ہے ملت کی بقا کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ تحریک جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو ہے وہ نظریاتی اسلامی جہاد کو برپا ہوئے صدیاں بیت گئی تھی، اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ اجتماعی کوشش کر کے اسلام کی منہدم عمارت کو اصل بنیادوں پر کھڑا کیا جا سکے۔ یہ بھی ایک اس تحریک مجاہدین کے وجود میں آنے کا سبب بنا کہ صدیاں ہو گئی تھی اسلامی جہاد جو ہے وہ برپا ہوئے، اور ایک جو ہے وہ منظم اور اجتماعی کوشش کی ضرورت تھی تاکہ اسلام کی منہدم عمارت کے اندر جو ہے وہ جان ڈالی جائے، اس کو اصل بنیادوں پر کھڑا کیا جا سکے۔ جنگیں تو ہو رہی تھی ہندوستان کے اندر، لیکن جہاد نہیں تھا، جہاد ملتوی تھا، ملک تو فتح ہو رہے تھے لیکن اللہ کے حدود کے تسلط کا کسی نے بیڑا نہیں اٹھایا تھا، تلواریں نیاموں سے نکلتی تھیں لیکن رائے حق کی بازی کھیلنے کا جذبہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں اس تحریک مجاہدین کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی۔ بالآخر 1234 عیسوی میں دہلی کے مقام پر اللہ کے 3 بندوں نے سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر عہد رفاقت باندھا، یعنی یہ تحریک جو وجود میں آئی ہے اس کے لیے جو ہے وہ سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر 3 علماء نے، 3 اشخاص نے جو ہے وہ عہد رفاقت باندھا اور اس طرح سے اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ وہ تھے مولانا عبدالحی صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب۔ ان 3 حضرات نے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس تحریک کی بنیاد رکھی کہ مولانا عبدالحی جو ہے یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے داماد تھے، اور مولانا محمد اسماعیل جو ہے یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو بھائی تھے شاہ عبدالغنی، ان کے بیٹے تھے، اور اسی طرح مولانا محمد یوسف جو ہے یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو بھائی تھے ان کے پوتے تھے۔ تو اس طرح سے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہوں نے تحریک کا آغاز کیا۔ ان 3 آدمیوں کے اجتماع سے وہ تنظیم وجود میں آئی جس نے دور صحابہ کا نقشہ پیش کیا۔ ان کا کوئی مقصد اور نہیں تھا سوائے اسلام کو نافذ کرنے کے، تمام اس کی اخلاقی، دینی، معاشرتی اور سیاسی اور نظریاتی خط و خال کے ساتھ اسلام کو قائم کیا جائے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور غرض نہیں تھی۔ انہوں نے باطل پر ہم ضربیں لگائیں اور طاغوت وقت سے انہوں نے بغاوت کی۔ ان کا جو مقصد تھا اس تحریک کا وہ مکمل اسلامی نظام کا نفاذ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ یہ جو تحریک وجود میں آئی، اس تحریک نے جو ہے وہ طاغوت وقت کا مکمل جو ہے وہ اس سے بغاوت کی اور اس کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اور جو ہے اس کا سوائے اسلامی نظام کے نفاذ کے اور کوئی مقصد نہیں تھا۔
یہ تحریک احیاء دین کی ایک منظم، مدلل اور مسلح کوشش تھی، یعنی کہ ایک منظم بھی تھی اور مدلل بھی تھی اور مسلح بھی تھی۔ اس کو جو قائم کیا گیا تھا احیاء دین کے لیے، تو اس کے اندر جو ہے وہ مسلح کوشش بھی شامل تھی۔ دعوت اصلاح جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلح کوشش بھی تھی تاکہ دین کا دوبارہ سے احیاء کیا جا سکے۔ اس تحریک کا جو نصب العین ہے اس کو سید صاحب نے خود بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اس کے سوا کوئی دوسری نفسانی غرض نہیں ہے کہ شرعی طریقے پر جہاد کو قائم کیا جائے۔ جس طرح شریعت نے جہاد کا حکم دیا ہے اس طرح سے جو ہے وہ جہاد شرعی کو قائم کیا جائے، اور جو ہے وہ مسلمان فوجیں جو ہے ان کے اندر ایک نظم ہو، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ تمام انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر آ جائے بغیر کسی مخالفت کے۔ وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، جو نازل فرمائے ہیں، وہ تمام انسانیت پر جو ہے وہ لاگو ہو جائیں اور تمام انسانیت ان کو اپنا لے۔ تو اس تحریک کا نصب العین خود انہوں نے یہی بیان فرمایا ہے کہ شرعی طریقے پر جہاد کو قائم کیا جائے۔ اس تحریک کا نصب العین جہاں پر جہاد تھا وہیں احکام الہی کی تنفیذ تھا کہ احکام الہی کو معاشرے پر نافذ کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا کہ حکومت الہیہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں پر قائم ہو، یعنی صرف دعوت دینا اور دعوت کے لیے کوششیں کرنا، اس میں دیگر جتنے ذرائع ہیں دعوت کے ان ذرائع سے دعوت دینا کافی نہیں ہے، بلکہ احکام کی تنفیذ بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی یہی تھا کہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو، تو اس کے لیے جہاد بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس تحریک مجاہدین نے جو ہے وہ جہاد کا آغاز بھی کیا، دعوت بھی دی، اور ساتھ ساتھ جہاد بھی ان کے مشن میں شامل تھا۔ اور اس دعوت کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ زمین ہموار کر گئے تھے، پورے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ زمین ہموار کرنے کے لیے جو ہے وہ کام سر انجام دیا، اور پوری طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کے جو اجتماعی ضمیر ہے اس کو جگانے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی۔ اس کام کی پیاس مسلمانوں میں پہلے سے ہی پوری طرح موجود تھی، ساتھ میں ایک تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہموار کی، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی اس طرح کی پیاس موجود تھی۔ بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ اس تحریک کا بیج مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ بو کر گئے تھے، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے جو ہے وہ اپنی اصلاحی کوشش کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے لیے زمین ہموار کی، اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے بھی اس کا بیج بویا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی تحریک تجدید اور احیاء دین قائم کی تھی، اور اس کے ذریعے سے مغل بادشاہوں کو جو ہے وہ راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ تو ان کا جو تحریک کا جو نتیجہ تھا گویا کہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تحریک مجاہدین شروع کی گئی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تحریک مجاہدین کا پس منظر، آغاز اور نصب العین کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق کا ہمارے عنوان ہوگا تحریک مجاہدین کے دعوتی ادوار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔